واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته ربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العظيم. قاری محمد سلیمان صاحب کی قرأت کلام پاک سے آج کے قرآنی مذاکرے کا آغاز ہوا. میں اب صدر کلی مسجد تعمیر مدت جناب ضیاء الدین نیر صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ ابتدائی کلمات فرمائیں. جناب محمد ضیاء الدین نیر صاحب. بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام، کچھ تاخیر ہوئی، باعث تاخیر بھی تھا. آپ کے اور ہمارے دوست جرنلسٹ انگلش جرنلزم میں انہوں نے اپنا نام کمایا ہے. سعودی گزٹ، عرب نیوز اور حیدرآباد میں دکن کرونیکل اور ٹائمس آف انڈیا اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں خدمات انجام دی ایز اے جرنلسٹ کے. ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا اور اس وجہ سے نماز جنازہ میں شریک ہو کر کوشش کی کہ میں وقت پہ پہنچوں. میرا کچھ تاخیر ہوئی. اچھے لوگ گزر جاتے ہیں. ہم سب کی طرف سے مرحومہ کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں. اور
دوسرے پارٹ میں یہ ہوا کہ ہمارے جو مقررین ٹائم دیے تھے اور عنوانات بھی طے تھے، لیکن سماؤ وہ آ نہیں سکے. آئندہ اتوار کو جو آخری مذاکرہ قرآنی ہونے والا ہے، اس کو ہماری تنظیم کے فعال شخصیت ہمارے آپ کو اور ہم کو مخاطب کریں گے. عنوان کا ایکسپلینیشن وہ خود انشاءاللہ اپنی ابتدائی تقریر میں کریں گے. عمر شفیع صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ کو مخاطب فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ و صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد اصحابہ علیہ وسلم. علی جناب محترم محمد ضیاء الدین نیت صاحب صدر کمیٹی اسلامی ملت، جناب ڈاکٹر یوسف حامد صاحب کنوینر اجلاس، جناب قاری محمد سلیمان صاحب مرکز رکن عملہ طالب ملت، بزرگوں دوستوں، ویسے میری تقریر اور جو ابھی کہا گیا کہ آنے والے اتوار کو تھی، لیکن اتفاقی حدیث بات ہے کہ ہمارے عمر عابدین صاحب کی کل شام میں بات ہوئی تھی میری، ان کی عمرے ہوئے تھے، طبیعت بہت ناساز ہے، بات بھی نہیں کر پا رہے تھے، تو انہوں نے معذور صحیح کی. اب اتفاقی بات یہ ہے کہ موسم کی وجہ سے ہمارے جو دوسرے مقرر ہیں ان کی بھی طبیعت خراب ہو گئی. ہمارے صبح معتمد قرآنی مذاکرات نے مجھے فون کیا، تو انہوں نے کہا انشاءاللہ کچھ تیاری کرتے ہیں، اور آج کی اتوار کو جو میرا عنوان تھا قرآن کتاب باعث ثواب و باعث عمل، اس پہ میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ کہنے کی کوشش کروں. ناظرین اکرام، جہاں تک قرآن کی بات ہے، قرآن باعث ثواب بھی ہے، باعث عمل بھی ہے، باعث برکت بھی ہے، باعث انقلاب بھی ہے، باعث شفا بھی ہے، باعث فہم بھی ہے. لیکن اس کو جو انسان جس طریقے سے دیکھتا ہے اس طریقے سے اس کو وہ فائدہ پہنچاتا ہے. یہ چیز ہماری دماغ میں ہوتی ہے کہ اگر کوئی سائنٹسٹ قرآن پڑھتا ہے اور اس کے دماغ میں کچھ سوالات رہتے ہیں تو سائنٹسٹ و قرآن اس کا جواب دیتے ہیں. کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر، کوئی قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس کے دماغ میں کچھ سوالات شفا کے تعلق سے رہتے ہیں، مریض کے علاج کے تعلق سے رہتے ہیں، تو قرآن اس کا جواب دیتا ہے. اگر کوئی شخص قرآن مجید کو حالات حاضرہ کی معیشت کے حساب سے استعمال کرنا چاہتا ہے اور اس نظر سے وہ پڑھتا ہے تو قرآن مجید اس کو معیشت کا وہ راستہ بتاتا ہے. کوئی انسان قرآن مجید کو اپنے گھر کی برکت کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، اس حساب سے پڑھتا ہے تو یاد رکھیں کہ گھر میں برکت ہوتی ہے. کوئی شخص روحانی علاج کے لیے، شیطانوں کو جنوں کے لیے قرآن مجید پڑھتا ہے تو یاد رکھیں خدا کی قسم قرآن اس کی بھی رہنمائی کرتی ہے. قرآن مجید کا مسئلہ یہ ہے کہ جو انسان، جو شخص جس نیت سے پڑھتا ہے قرآن مجید اس کو اس کے حساب سے اس کے راستے بتاتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے، مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے. جو قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پہ غور و خوض کرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ بات کی. تو قرآن مجید کا جہاں تک بات ثواب ہے تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن مجید کو ایک لفظ کو آپ پڑھیں گے تو 10 نیکیاں ملے گی. اور 10 نیکیاں آپ نے کہا کہ الف لام میم ایک لفظ نہیں ہے بلکہ الف ایک لفظ ہے، اس کو پڑھیں گے تو 10 نیکیاں ملے گی. لام پڑھیں گے تو 10 نیکیاں ملے گی. میم پڑھیں گے تو 10 نیکیاں ملے گی. پھر قرآن مجید کے تعلق سے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتا، وہ قرآن کو دیکھ لیتا ہے، قرآن کو غور کر لیتا ہے اور قرآن کو دیکھتے ہوئے بیٹھتا ہے. جس طرح سے کعبۃ اللہ کو کعبے میں دیکھنا ثواب ہے، قرآن مجید کو محبت سے، شفقت سے دیکھنا وہ بھی ثواب ہے. کہ قرآن مجید کی طرف سے جو جتنا پڑھتا ہے، جو الف لام میم سے لے کر والناس تک جو پڑھتا ہے آدمی، ایک ایک لفظ پہ اس کو ثواب ملتا ہے.
ثواب کے بھی درجات الگ ہے. رمضان میں پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب الگ ہے, خالی وقت پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب ہے الگ ہے. اس بات سے انکار نہیں ہے کہ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ, ایک ایک جملہ, ایک ایک چیز آپ زیر زبر پڑھتے ہیں تو اس کا بھی ثواب ہے. پھر اس کے ثواب کے درجات بھی الگ ہے کہ عام طور پر قرآن جو مجید جو پڑھی جاتی ہے اس کے 3 طریقے کار ہیں. ایک وہ جو اہل زبان ہے, اس میں بھی کئی لوگوں کو نہیں آتا. ہمارے صدر محترم ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ان کی مدینے میں کسی سے ملاقات, اس سے پوچھے کہ تم قرآن پڑھا ہے, عربی تھا وہاں کا رہنے والا بدو, تو اس نے کہا کہ میں زندگی میں قرآن پڑھا, مجھ سے سمجھ ہی نہیں سکا. تو بہرحال وہاں پر جو سمجھ کے پڑھتے ہیں, جس کو اہل زبان ہے, جو قرآن کو سمجھتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں, تو اس کا مزہ الگ آتا ہے, اس کا ثواب الگ ملتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو الگ بلند کرتا ہے. پھر دوسرا طریقہ کار ہمارے پاس ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں, اس کے معنوں سے, مفہوم سے پڑھتے ہیں. یہ دوسرا طریقہ کار ہے کہ ہم کو عربی نہیں آتی, عربی کے ہم اس کے قواعد سے واقف ہیں, پھر بھی ہم جب پڑھتے ہیں اس کے معنی مفہوم پڑھتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب الگ دیتا ہے. پھر تیسرے جو طریقہ کار ہے قرآن مجید کو ہم جو پڑھتے ہیں, عام طور پہ جو اہل ہندوستان میں دوسرے ممالک میں چلتا ہے کہ ہم خالی زبان قرآن مجید پڑھتے ہیں. جیسے رمضان میں ہم تراویح سنیں گے, یہاں تو درس قرآن ہو رہا ہے الحمدللہ, کئی ہزاروں مسجدوں میں قرآن مجید کی تراویح پڑھی جاتی ہے, کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتا. میں بھی پڑھتا ہوں, الف لام میم سے الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے, پھر والناس پہ ختم ہوتی ہے. دن میں سال میں 4 3 رمضان میں 3 4 قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے, گھر میں بھی پڑھتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ایک لفظ کو بھی ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے, لیکن اس کا بھی ثواب ملنے والا ہے, اس کے میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرنے والا ہے, اس کا بھی اللہ تعالیٰ ایک ایک لفظ کا, ایک ایک حرف کا اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے. تو یہ بات صاف ہے کہ قرآن سمجھ کر پڑھو ثواب ہے, قرآن سمجھ کر مت پڑھو ثواب ہے, قرآن کو دیکھ لو ثواب ہے, قرآن کو بغیر معنوں کے پڑھو ثواب ہے, قرآن کو معنوں کے ساتھ پڑھو ثواب ہے. ہمارے عجب میں ہم کو عربی اتنی اچھی نہیں آتی, تو شاید بی بی عائشہ سے حدیث مروی ہے کہ آپ نے کہا کہ جو قرآن کو پڑھنے نہیں آتا, جو لوگ بہت ہی مشکل سے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور پھر کرتے سو اور ایک ایک لفظ کو پڑھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے 2 3 دفعے پڑھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت زیادہ ثواب دیتا ہے. یعنی پڑھنے نہیں آ رہا, الف لام میم بولنے نہیں آ رہا ہے, اس کی زبان میں لکنیت آ رہی ہے, پھر بھی وہ بول رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی بہت زیادہ اجر دے گا. عائشہ سے یہ حدیث مروی ہے. پھر حضرت عثمان نے مشہور معروف نے کہا کہ حدیث ہے کہ ایک ایک لفظ کے نے کہا کہ 10 نیکیاں دی جاتی ہیں, اور اس 10 نیکیوں کو ایک ایک لفظ پہ, اور جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو کتنے ہزار اس کے لفظ ہیں, کتنے آپ کو ثواب ملتا ہے, آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی جو اہم بات ہے, جو ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے شک وہ شخص جس کے دل میں قرآن کے کچھ حصہ یاد نہ ہو, وہ ویران گھر کی طرح ہے. یہ حدیث شریف حضرت عباس سے مروی ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ دل ویران ہے, وہ دل بیکار ہے, وہ جسم بیکار ہے جس میں قرآن کا کچھ حصہ یاد نہ. سوچئے ہم لوگوں کے پاس تو ہوں گے, لیکن کئی ایسے ہیں حیدرآباد میں, یاد رکھیے کہ ہم کام کرتے ہیں جماعت میں, حیدرآباد کے کونے کونے میں پڑھتے ہیں, کئی لوگ ایسے ہزاروں نے لاکھوں لوگ ہیں جن کو قرآن مجید کا الف لام میم یاد نہیں, الگ کا صورت یاد نہیں, ایسے کئی لوگ ہیں. اس لیے حدیث کہی گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی وہ پتھر کے لکیر کی طرح. میں سوچتا ہوں آپ دیکھیے, آپ نکل جائیے, یہاں بھی پیچھے آپ کے ایریے, کئی سلم پر بڑے سلم ایریے, کئی ایسے بڑے گھر کروڑپتی لوگ ہیں جو قرآن کو یاد نہیں کرے, قرآن کو پڑھے نہیں, قرآن کو سمجھنے. آج کی زندگیاں کیسی آپ دیکھیے کہ پیسہ لاکھوں کروڑ روپے ہے, بچے جا کے پپوں کو جاتے ہیں, بچے ڈسکو جاتے ہیں, بچے وہ پورے غیر اسلامی کام کرتے ہیں, اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن میں دل میں, ان کے دل میں قرآن ہو. اب سے تجزیہ کریے, کسی کے دل میں اگر مختصر سے بھی قرآن ہو, وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, تو ہر برے کام سے وہ دور ہوتا ہے. آپ دیکھیے سلم ایری میں چلے جائیے, ایسی آٹو والے رہتے ہیں, نہیں بولنا چاہیے, اس میں پڑھ لکھے بھی ہوتے ہیں, 90% لوگوں کو آپ جا کے دیکھیے, وٹے بلی ہے, حسن نگر ہے, کچن باغ ہے, نئے شہر میں رحمت نگر وغیرہ, وہاں جا کے آپ دیکھیے ان کے دل میں قرآن نہیں ہے, اس سے نہ کوئی مذہب سے محبت ہے. روز لڑائی جھگڑے, میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, روز گھر میں گاتے سو گالی گلوز, ایسا ماحول محسوس ہوتا ہے جو اسلامی ماحول سے بہت دور ہے. اس لیے یہ ماحول پیدا ہوتا ہے کہ ان کے دل میں قرآن نہیں ہے. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث شریف پیش کی, آپ نے کہا کہ وہ دل ویران ہے جس میں قرآن مجید نہ. اب جب ویران رہے گا تو کیا ہوگا, کوئی گھر ویران ہے, آپ دیکھیے بہت اچھا
بہت بڑا گھر ہے، لاکھوں کروڑوں روپے سے بنائی گئی ایک بلڈنگ ہے، ایک محل ہے، اس میں انسان نہیں رہتے، تو آپ بتائیے 6 مہینے میں اس میں جالے آ جاتے ہیں، 1 سال میں اس کو پورا ویران ہو جاتا ہے، جب کہیں سے جھاڑ برسات کا موسم ہو تو مختلف جگہ سے جھاڑیں اٹھنے لگ جاتی ہیں، پھر اگر 2 سال ہوتے ہیں تو دیواریں گرنے لگتی ہیں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ویران ہونے کے بعد میں اس کے تعلق سے افواہیں اٹھنے لگتی ہیں، کچھ نہیں رہتا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں جنات آئے، اس میں شیطان ہے، لوگ ادھر جانے سے ڈرتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بلڈنگ ہے، بڑا اچھا گھر ہے، کئی کروڑوں روپے لا کے، لیکن اس میں انسان نہیں ہے، اس کی دیکھ بھال نہیں کی جا رہی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ویران ہو جاتا ہے۔ اور اسی جیسے کوئی پرانا گھر ہے، 1000 سال پرانا گھر ہونے دیجیے، 2000 سال، 500 سال پرانا گھر ہے، اس میں لوگ رہتے ہیں، اس کی آگ پاشی کی جاتی ہے، اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، تو لوگ اس گھر سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو دل کا بھی حضرت نے جو حدیث شریف فرمائی، یہی معاملہ ہے کہ دل میں اگر قرآن مجید ہو، دل میں اگر قرآن مجید کے معاملہ ہو، دل میں قرآن مجید کو سمجھنے کی سکایت ہو، تو یاد رکھیے گھر کتنا بھی پرانا ہو وہ فائدے مند ہونے والا ہے، وہ فائدے مند ہونے والا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ قرآن مجید کے کچھ آیتیں، قرآن مجید کے کچھ سورے، قرآن مجید کے، کیونکہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا، آپ سوچئے بڑی افسوس ہوتی ہے، بڑی آپ دیکھیں کہ ایک کتاب ہوتی ہے انگلش کی آتی ہے میتھس کے لیے، جس کے 200 پیجز ہوتے ہیں، 100-150 پیجز، 80 پیجز ہوتے ہیں، اس کو پورا یاد نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بچہ کتنا بھی اعلیٰ قسم کا بچہ رہنے دیجیے، میرا اوپن چیلنج ہے یہاں تک کہ کرو، اس کو بولو بیٹے تم پوری کتاب یاد کر لو، وہ یاد نہیں کر سکتا، کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوں گی۔ کیا اللہ کی دین ہے؟ آپ قرآن مجید کو دیکھتے ہیں، ایک بستی کتاب ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک حافظ خان 8 سال میں، 7 سال میں، بعض وقت 6 سال میں، بہت زیادہ ہوگا 14-15 سال میں، بائی ہارٹ حفظ قرآن میں پوری کر لیتا ہے۔ یہ قرآن کا کتنے بڑا معجزہ کیا ہونا چاہیے۔ کئی برسوں میں پڑھ رہا تھا، ساؤتھ افریقہ کی خاتون جس کو قرآن میں مجھے پڑھنے نہیں آتا، وہ سن کے یوٹیوب پہ سن کے حافظ قرآن سن کے اس نے یاد کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو وہ اللہ نے عنایت کیا انسانوں کے لیے، قرآن مجید کی اتنی آسان کر دی کہ کوئی شخص چاہتا ہے چاہے اس کی عمر 5 سال ہونے دیجیے، چاہے 10 سال، 50 سال، 100 سال، وہ قرآن مجید کو یاد کر سکتا ہے اور قرآن مجید کو سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے بعض باتیں ہوتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے معنی مفہوم سمجھنا مشکل ہے، بالکل مشکل ہے، پوری قرآن سمجھنا مشکل ہے۔ بعض آیتیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، بعض آیتیں حدیثوں کے تعلق سے بات کی جاتی ہے، تو بعض آیتیں وہ علماء کرام سے پسند ہے، لیکن قرآن اتنا آسان ہے کہ ایک آدمی پڑھ سکتا ہے، سمجھنے کی کوشش کر سکتا ہے، سمجھنے کی بات ہے، سمجھنا ہو تو علماء کرام کے سامنے بیٹھ کے جہاں مسئلہ رہا آپ اپنے علماء کرام سے بات کیجیے، کوئی بھی نہیں تھی، لیکن یہ دماغ میں رکھ لیجیے قرآن مجید بڑی آسان، بڑی سہل، بڑی اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی کرم فرمائی کی ہے کہ کوئی شخص چاہتا ہے تو قرآن مجید کو یاد کر سکتا ہے، اس کو سمجھ سکتا ہے، اور پھر اس کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ جب اس پہ عمل کرتا ہے تو پھر زندگی کے آج کے کیا کہنے، زندگی کام پہنچ جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی گفتگو میں آگے رکھوں گا۔ اور اسی طرح رسول صاحب نے فرمایا قرآن کا ایک ایک لفظ، قرآن کا ایک ایک حرف پڑھے تو اس کو نے میں کہا کہ ایک ایک حرف کے کئی معنی نکلتے ہیں، اور پھر اس کئی معنوں کے ساتھ اور اس کئی کے ساتھ اگر جب انسان عمل کرتا ہے تو پھر اس کی زندگی بھی بڑی عجیب و طریقے سے تبدیل ہوتی ہے، ایک معجزے سے کم نہیں۔ ایک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کے بعد کئی انسان نے دیکھے کہ غیر مسلم ہے، جب انہوں نے قرآن مجید کو پڑھا، قرآن مجید کو سمجھا، تو ہمارے اندر کئی بڑے بڑے علماء کرام ہوئے۔ ہم کا مثال دے ہوا میں ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں کہ میرا قرآن سے کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے، سوری میں کوئی مذہبی دینی سے پڑھے ہوا نہیں ہوں، کوئی نظام کوئی درسگاہ سے میں فارغ نہیں، وہ MBBS کے تھے، لیکن جب قرآن مجید کو پڑھا، قرآن مجید کو سمجھا، تو دیکھتے ہیں کہ ان کی جو گفتگو تھی ٹھیک ہے بس مسائل الگ ہیں، اس پہ ہم کو جانا نہیں، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی قوم کو سدھارنے کا وہ سبب ہے۔ ہمارے صاحب کا سامنے وہ بھی کوئی بڑی دینی علوم سے فارغ تحصیل نہیں تھے، بلکہ جب انہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، اس میں تدبر کیا، اس میں غور و فکر کی، تو آج یاد رکھیے کہ میں بات یہاں ٹھہر کے کہہ سکتا ہوں کہ اسرار صاحب کے مقابلے میں اس صدی میں کوئی قوم کو اتنا سمجھنے والا معلوم نہیں ہوتا۔ آپ نے جو پیشن گوئیاں کری، حیران ہوتی ہیں کہ وہ پیشن گوئیاں پوری آج پوری ہوئی، چاہے اسرائیل کے ساتھ تعلق سننے دیجیے، چاہے ہندوستان کے تعلق سننے دیجیے، چاہے پاکستان کے تعلق سے اسرار صاحب نے جو باتیں کہی، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پوری کی پوری ہو رہی ہے۔ اسرار صاحب نے صرف ایک ہی کام کیا، آپ پوری کی پوری زندگی کا مطالعہ کیجیے، انہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا اور قرآن پہ عمل کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ اسرار صاحب کا سب سے بڑی کارنامہ ہے آپ دیکھیں زندگی میں نے ذاکر نائک اور کئی ایسے علماء کرام، کئی ایسے اصحاب ہیں جنہوں نے بڑے عالم دین کو
کوئی جامعہ سے فارغ تحصیل نہیں تھے، لیکن انہوں نے قرآن کو تھام لیا، ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئی، بلکہ ان کی زندگیاں تبدیل نہیں ہوئی بلکہ بڑے معاشرے کی انہوں نے زندگیاں تبدیل کر دی۔ آج بتائیے کہ ابھی ہم دیر دے کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمانوں سے حسد ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کے لوگ خلاف ہے۔ بڑی تکلیف جب یہ اپنے سامنے آئی کہ یوٹیوب نے ذاکر نائک کا جو ان کا چینل تھا اس چینل کو پورا ختم کر دیا۔ اس میں قوم ملت کا بہت بڑا نقصان ہوا، ہزاروں لاکھوں ویڈیوز تھے اس پہ، ان کے بیانات تھے، ان پورے بیانات کو ویسٹ کر دیا گیا، اس کو بغیر بولے کہ اس کو نکال دیا گیا، اور اس کے خلاف یہودیوں نے سازش کی اور پوری دنیا میں اس کے خلاف وہ کیا گیا، اس کو دیکھتے دیکھتے بغیر کوئی نوٹس دیے کہ نکال دیا گیا۔ ایسے کئی چینل ہیں لیکن جو اسلام کے خلاف ہے، اسلامی فوبیا کے خلاف ہے، ان کو نہیں نکالا جاتا۔ بڑی ایک سازش کے تحت انہوں نے دیکھا کہ ذاکر ہمارے اسحاق صاحب کی ایک بات کی بڑی اہمیت ہے تو اس کو یوٹیوب سے نکال دیا گیا۔ تو اسی طریقے سے قرآن مجید کی جہاں تک بات آتی ہے، جہاں تک بات ثواب کی ہے، اور جہاں تک قرآن کو ہم پڑھ کے سمجھنے کی یاد ہے کہ قرآن اور اس کے ساتھ ثواب کے ساتھ جب قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں تو انسان کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہے۔ میں نے کہا کہ قرآن کو جس طرح سے آپ سمجھ کے پڑھیں گے آپ کو وہ فائدہ ملے گا۔ اس کی مثال، اس سے بڑی مثال کیا ہوگی آپ سوچئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف لائے، 40 آدمی مکے کے لکھنا پڑھنا، پورے صحرا عرب کے 40 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جاہل قوم تھی، کوئی ان کے پاس ایک معمولی بات پہ لڑ لیتے تو سالوں لڑ لیتے۔ ان کی ایک واقعہ ہے جو کئی سال تک جنگ چلتے رہی، صرف اس بات پر جھگڑا ہوا کہ میرے گھوڑے نے پہلے پانی دریا میں پینا تھا، تیرے گھوڑے نے پی لیا، اس بات پر کئی سال تک جنگ چلتے رہی۔ اتنی جاہل قوم، زندہ خواتین کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ ایسی قوم نے جب قرآن مجید کو حاصل کیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تعلیم دی، جب وہ قرآن مجید کو پڑھا، سمجھا اور اس پر عمل کیا اور ان کے دماغ میں انقلاب کی کیفیت تھی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ چند سالوں میں مکہ مکرمہ سے مذہب اسلام نکلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، مدینہ منورہ کی آپ دیکھیے کہ 10 سالہ زندگی میں آپ دیکھیں کہ اسلام دوسرے ریاستوں میں پھیلنے لگا، اور عمر فرض ہوتے ہوئے 13 سال حضرت ابوبکر کے عثمان کے دور تک دیکھتے ہیں تو 3 بر اعظم میں اسلام پھیل گیا تھا، ایشیا، یورپ اور افریقہ میں، کیونکہ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی تھی، جو صحابہ نے قرآن مجید کو لیا تھا، انہوں نے سمجھ کے لیا تھا کہ یہ انقلابی کتاب ہے۔ آپ کے سامنے حضرت عمر کا مسلمانوں کا واقعہ آپ کے سامنے، کئی ایسے آپ کے واقعے ہیں آپ کے سامنے آتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے کہ قرآن مجید کا معاملہ جو عمل کا معاملہ ہے، عمل کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کیا سوچ کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت باریکی ہے کہ میں پچھلے ایک ہفتے سے پڑھا تھا، آپ کے سوچ کے ساتھ قرآن مجید ہے۔ اگر کوئی چیز آدمی اس میں سے کوئی غلط بات نکالنا چاہتا ہے تو غلط بات نکالتا ہے۔ کئی لوگ نکالے، پرسوں ایک بدبخت اس کا نام لینا نہیں چاہتا، قرآن کے پاس آیتوں کی طرف سے، کیونکہ اس کے ذہن میں ایسی ہے، اللہ نے اس کو ایسی تعبیر دی۔ تو یہ بات پکی ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے ساتھ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی انقلابی کیفیت ہے، اس کی انقلابی کیفیت کو ہم اپنے میں جذب کریں، اور یہ کوشش کریں کہ اس کو انقلابی کیفیت ہم اپنے آپ میں پیدا کریں، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں میں ان کیفیت کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ رمضان کا بڑا اچھا مہینہ ہے، میں نے اس سے پہلے بھی یہاں بات کی تھی، بڑا اچھا مہینہ رمضان کا بھی 8-10 دن گزرا ہے۔ واقعی میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ بھی کوشش کریے کہ ایک طے کر کے اٹھیے کہ اس رمضان میں ایک دفعہ قرآن مجید معنوں کے ساتھ پڑھیں، پوری تفصیل کے ساتھ اس کے جاننے کے ساتھ پڑھیں، اور پڑھنے کا نہیں، میں نے سب لیتا پڑھنے کے ساتھ اپنی فیملی کو لے کر بیٹھ کے سنائیں، چاہے انگلش میں نہیں دیکھیے، اردو میں دیکھیے، آپ دیکھیں کیسی تبدیلی آتی ہے۔ قرآن مجید کو آپ جب سمجھ کے پڑھتے ہیں، جب آپ غور کرتے ہیں، تو اس پہ آپ کو دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ کی زندگیوں میں تبدیلی آتی ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ پھر اس کے ساتھ قرآن مجید کی جہاں تک بات ہے کہ بہت ساری باتیں خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو تدبر کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے تھا۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے اس پہ کتنا غور و فکر کیا، ہم اس پہ کہاں تک اترتے ہیں، ہم نے کیا کیا، اور یہ ہمارے اوپر ہے کہ بات ہے کہ ایک مثال ہوتی ہے کہ کوئی خاتون ہے گھر میں کام کرنے کے لیے کسی کو رکھ رہی ہے، نہیں کام کرنے والے کو رکھ رہی ہے، اور اس کو یہ کہا گیا کہ کسی کو کام سکھاؤ، پرانے سے کام سکھاتی ہے، اس کو پڑھایا گیا، لکھایا گیا، قابل بنایا گیا کام کرنے کے لیے، کام کرنے کے بعد اس کے اندر ہوا کہ اس کی قابلیت پوری ہو گئی، تو انڈا اٹھا نے اس نے ایک لسٹ دی اور کہا کہ یہ لسٹ دیکھیے کہ تم کو یہ کام کرنا ہے۔ اس کے اندر شام میں جو خاتون ہے اس نے پوچھا کہ تم نے کیا کام کیا، تو اس نے کہا نہیں میں کام نہیں ہے، وہ لسٹ نہیں ہوں، اس کو بار بار پڑھی، اس کو میں نے یاد کر لیا ہے، بہت اچھی طرح سے میں اس کو یاد کر لیا ہے،
اس کو میں نے بار بار پڑھا ہے, اس کو لے کے آنکھوں سے چوما ہے, سر پہ لگائے, تو کیا بتائیے کہ اتنا کرنے پر کیا وہ خاتون اس کو ترقی دے گی, اس کو تنخواہ دے گی, اس کو آگے ترقی میں اس کی مدد کرے گی؟ یہی معاملہ ہمارا قرآن مجید کا ہوگا. ہم بات کر کے قرآن مجید کو پڑھنے والے پڑھتے ہیں, اس کو چومتے ہیں, اس کو رحالوں میں رکھتے ہیں, گھروں میں برکت کے لیے رکھتے ہیں. کوئی مرنے کے لیے آ گیا, آخری وقت آ گیا تو اس کے سامنے یاسین پڑھتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں کہ کبھی زیارت چالو میں کبھی قرآن پڑھ لیتے ہیں. پہلے تو سالانہ فاتحہ ہوتا تھا, اس میں پڑھ جاتی تھی, اب تو وہ بھی ختم ہو گیا ہے کہ اور کرنا نہیں کرنا ہے. بدل بدل تو قرآن مجید کا جو معاملہ ہے یہاں پہ ہوگا. بتائیے اس پہ عمل کا معاملہ ہے. بڑے علماء کرام سے گفتگو ہوتی ہے, بات ہوتی ہے, تو آپ دیکھیے بڑے بڑے کتابیں میں سرچ کر رہا تھا, بڑے کتابیں کہ اس میں ثواب کی طرف سے کتنا لکھے گا, عمل کی طرف سے کتنا لکھا ہوا ہے بتائیے. عمل کرنے کے لیے کتنے تخارج ہیں آپ یہ دیکھیں. ثواب میں تو بڑے تخارج ہوتے ہیں. خود جیسے کہ ثواب میں میری بات کو تو غلط نہیں ہوگا کہ ثواب کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بازار میں جب نکلتے ہو تو 14 کلمہ پڑھ لو, تو اس کے طرف سے اتنا ثواب ہوتا ہے کہ پتہ تھا کتنے کی لاکھ نے کیا ملیں گے, یہ ملیں گے. حضرت کی حدیث شریف کا مفہوم ہے. تو آپ بتائیے کہ کیا قرآن مجید کا ثواب, قرآن مجید کی بھی ثواب کی جو بات بتائی گئی ہے کہ اس سے قرآن مجید کی اہمیت کم ہونے والی نہیں. قرآن مجید ثواب کے ساتھ ساتھ اس کی عمل کی بڑی اہمیت ہے جو ہماری زندگی سے بھی. اب ہندوستان میں بھی ہم پریشان ہیں. ہمیں کئی ویڈیوز ہیں, پرسوں ایک ویڈیو دیکھنے کا ہمیں خوشی ہوئی کہ کئی ویڈیو ایسے ہے کہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں, 12-15 لوگ مار رہے ہیں, 2-4 دن میں مسلمان بھاگ رہے ہیں, اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, کوئی نہیں. ایک پرسوں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہے, دیکھ کے بڑے صحیح صاحب جا رہے ہیں, شخص گاڑی پہ جا رہے ہیں, اسی گاڑی پہ جا کے 2 بچے روک دیتے ہیں, لوگ کی گاڑی کو گرا دیتے ہیں, یہ گاڑی کو پھینک دیتے ہیں, پھینک کے دور جا کے بڑا پتھر لے کے اسی گاڑی پہ ڈال دیتے ہیں. وہ اپنے 2 نوجوان بچے, صحیح صاحب صاحب ہے, 2 لوگ کیا تھے, 2 نوجوان بچے تھے, اپنی گاڑی چھوڑ کے بھاگتے ہیں بچنے کے لیے. یاد ہے کہ قرآن یہ تعلیم دیتا ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ. میں ہر وقت کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہے کہ سیدھے گال پہ مارے تو دائیں گال پہ چھوڑو. لیکن اسلام کی تعلیمات بڑی الگ ہے. یاد ہے کہ اسلام کی تعلیمات یہ کہا گیا کہ اگر کوئی آپ کے سیدھے گال پہ اگر آپ کو زبردستی بیکار کے آپ کو مارتا ہے تو آپ کے اس کے دائیں گال پہ اتنی زور سے آپ اس کو مارے کہ اس میں کبھی بھی اتنی ہمت نہ جٹے کہ انہیں کسی کوئی غریب پر, کوئی مظلوم پر ظلم کرے. کیونکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 3 درجے. پہلا وہ ہے کہ اگر کوئی آپ کا کوئی ظلم کرتا ہے تو آپ اس کو ہاتھ سے روکتے ہیں, یہ ایمان کا پہلا درجہ. میری اپنی بات نہیں کہوں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری کی مشہور معروف حدیث ہے کہ آپ نے کہا کہ اسلام کے 3 درجے. پہلا درجہ ہے کہ ایک مومن, ایک مسلمان جب کوئی برا کام دیکھتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے روکتا ہے. آپ نے کہا کہ دوسرا درجہ وہ ہے کہ جب کوئی مسلمان کوئی برا کام دیکھتا ہے تو کم سے کم زبان سے اس کو روکتا ہے. تیسرا آخری درجہ آپ نے فرمایا کہ تیسرا درجہ یہ کہ جب مسلمان کوئی برا کام دیکھتا ہے تو اس کو اپنے دل میں کم سے برا سمجھتا ہے. بعض وقتوں مجھے افسوس ہوتا ہے, میں سوچتا ہوں اپنے آپ پر لے کر, اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہوئے, اپنے گھر کی خواتین کو دیکھتے ہوئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام کا تیسرا درجہ تو یہ کہ جب کوئی برا کام ہوتا ہے تو دل میں اس کو برا سمجھتے ہیں. افسوس یہ کہ جب ہم وہ برا کام میں شامل ہیں, ہم جب وہ برا کام چل رہے ہیں, ٹی وی چل رہا ہے, واہیات فلمیں چل رہے ہیں اور مسلمان بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں, تو کہاں ہمارے دل میں ایمان ہے بتائیے. جھوٹ بول رہے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مسلمان ہر برا کام کر سکتا ہے. میں ہر دفعہ یہ بات کہتا ہوں کہ ایک مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو کہاں ہمارے دل میں ایمان رہا بتائیے. پردے کی پابندی کی طرف سے حدیث ہے, ہزاروں سینکڑوں سے باتیں ہماری خواتین پردہ نہیں کرتی, تو کہاں میرے دل میں ایمان رہا. نماز چل رہی ہے اور اذان ہو رہی ہے اور ہم واہیات فلمیں کرکٹ میچ دیکھ لیتے بیٹھے ہوئے, تو کہاں ہمارے دل میں ایمان ہے بتائیے. آپ سوچیے کبھی اس بات پر, اکیلے میں سوچیے. ہمارے بھی اتنی جسارت نہیں ہے, ہمارے مسلمانوں میں اتنی ہمت نہیں ہے. نوجوان بچہ سو رہا ہے, اس کو نماز کے لیے فجر کے لیے نہیں اٹھاتے, ہم نماز کو جا رہے, تو کہاں ہمارے دل میں ایمان ہے. کہاں خان کی بات کر رہا ہوں, میں بڑی تکلیف سے بات کر رہا ہوں. رمضان کا پہلا دادا آپ نے بھی دیکھا ہوگا, یہاں کی مسجد تو بھری ہوئی ہوگی, مسجدیں تمام بھری ہوئی تھی الحمدللہ ماشاءاللہ. دوسرا دار پبلک کم ہو گئی. تیسرا دار جو بڑا اہم دہا ہے, جس میں آپ سوچئے کہ اس دہا کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں 5 طاقات رکھی. اس کی اہمیت بتانے کے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں کہ اللہ نے وہ طاقات رکھی جس سے دعوت سے کہا کہ 1 رات عبادت کر لو 1000 راتوں سے بہتر ہے. ہم دیکھیں مسجدوں میں 2 صفحے بازے کے پاس تو لوگ ہی نظر نہیں. یہ اب آتے کہ رمضان کی بھی بات بتا دو. میں نے اس سے پہلے بھی بات یہاں پر کہی ہے کہ قرآن کا جس سے تعلق ہوا وہ چیز عظمت پا گئی, وہ چیز کی اہمیت بڑھ گئی, وہ چیز کی وہ برکتوں والی چیز ہو گئی. اس چیز کی اللہ نے اتنی اہمیت بیان کی میں بتا نہیں سکتا. میں بڑی مثالیں دوں گا کہ
کیونکہ وقت بھی نہیں ہے. 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ قرآن کا تعلق مسلمان قرآن کا تعلق جب رمضان سے ہوا تو رمضان کی عظمتیں بڑھا دی گئی, رمضان کی برکتیں بڑھا دی گئی, رمضان کی اہمیت بڑھا دی گئی, اس لیے کہ اس مہینے کا تعلق قرآن سے. جب قرآن کا تعلق شب قدر سے ہوا تو شب قدر کی اہمیت بڑھا دی گئی. کہا گیا کہ قرآن مجید کے شب قدر میں اتارا گیا, اس لیے اس رات کو جو بھی عبادت کرے گا اس میں 1000 راتوں سے زیادہ سو. قرآن مجید کا جب تعلق صحابہ سے ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کا جب تعلق صحابہ سے کیا, میں نے آپ کو بتایا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر جیسا جید صحابی جو بنے جو قرآن کی برکت تھی, حضرت ابو بکر جو بنے صدیق بنے قرآن کی برکت تھی, حضرت عثمان جو غنی بنے قرآن کی برکت تھی, حضرت علی جو مرتضیٰ بنے یہ قرآن کی برکت تھی, جو صحابہ نکل کر ساری دنیا میں چھا گئے یہ قرآن کی برکت تھی. انہوں نے صاحب قرآن کو دیکھا اور قرآن پر عمل کیا. ہم صاحب قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن کو دیکھتے ہیں لیکن ہم نے عمل کرنے کی بھی کچھ. تو یہ چند باتیں تھیں جو ہماری زندگیوں میں لانی بڑی ضروری تھی. ثواب ہے, اس بات سے انکار نہیں ہے. قرآن پڑھنا میں نے کہا دیکھنا نہیں ثواب ہے. اس کی جو قرآن مجید اتارا گیا ثواب کے ساتھ ساتھ عمل کے لیے اتارا گیا, اس ہماری زندگیوں میں لانے کے لیے اتارا گیا. کہ اب سوچئے کہ میں سوچتا ہوں کہ کون سی چیز میں نے کہا کہ قرآن مجید میں نے یہ بتا دیا. آپ ہم بیٹھیں گے پڑھیں گے, میں ڈیلی آنے کے لیے تیار ہوں, ہم پڑھیں گے اپنے نوجوان بچوں کو لیجیے کہ کون سی چیز ہے جو قرآن مجید میں نہیں. یہ بات میرے جیسا گناہگار خطاکار شخص کا ستا ہے. اگر کوئی آپ اچھے عالم کو لے کے آ کر بٹھائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا قرآن مجید ہے, کیا چیز ہے. ساری دنیا کا علوم آپ کو قرآن مجید میں مل جائے گا, ساری زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن مجید میں مل جائے گا, انسانیت کو انسانیت سکھانے کا طریقہ قرآن مجید میں مل جائے گا, کاروبار کیسے کرے قرآن مجید میں مل جائے گا. آپ دیکھیے کہ انسان ایک دوسرے سے قرآن, نماز, روزہ, زکات سے چھوڑ کر جو آپ کے تعلقات ہیں لین دین, سب سے بڑی جو قرآن مجید میں آیت اتاری گئی ہے وہ لین دین کے تعلق سے. کہا گیا کہ اس کو لکھ لیا کرو, سب سے بڑی آیت ہے قرآن مجید میں جو ہے لین دین کے تعلق سے اس کو بتائی گئی. انسان کا تعلق انسان سے کیسا ہونا چاہیے, یہاں خراب ہوتا ہے. لین دین کے معاملے میں انسان کا تعلق ہوتا ہے, پیسے کے معاملے میں, پراپرٹی کے معاملے میں انسان کا تعلق ہوتا ہے. تو خان نے اتار دیا کہ دیکھو جب بھی تم لین دین کر رہے ہو تو لکھا پڑھی کر لو. اور خان کی سب سے بڑی وائد بات کیا چیز ہے سمجھ میں نہیں آتا, پر پڑھنے والے اور تدبر کرنے والے بہت کم, غور کرنے والے بڑے کم. اور میں قرآن میں بھی بڑے کم نظر آتے ہیں وہ قرآن فہمی اور قرآن کا انداز بیان کرنے والے. اور عام آدمی تو ہم جیسے جو زندگیوں میں لگے ہوئے کمانا, کھانا, اچھا گھر, اچھا بنگلہ, اچھی, اس سے انکار نہیں. اسلام روکتا نہیں. میں کہتا ہوں کہ پیسہ کمانا, میں کئی وقت کہتا ہوں کہ پیسہ کمانا فرض ہے, میں قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں. میں یہ بات قرآن اور حدیث سے ثابت کر سکتا ہوں کہ پیسہ کمانا انسان کے فرض ہے, ضروری ہے. آپ پوچھیں کیسے آپ یہ بات کریں تو بھائی 14 فرض آپ کا زکات قرار دیا گیا. زکات آپ جبھی دے سکتے ہیں جب آپ پیسہ کمائیں. اسلام نے فرض نہیں قرار دیا پیسہ کمانا. اچھا پیسہ کماؤ بھائی, اس بات سے اسلام نے نہیں روکا. زیادہ سے زیادہ پیسہ کماؤ, تو اس کے استعمال کے بھی طریقے کار بتائیں گے. زکات کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں بھی بتائیں گے, اس پہ بھی غور کرنا پڑے گا. وہ بھی راستہ خواہ بتاتا ہے, وہ بھی راستہ حضرت صاحب کی زندگی بتاتی ہے. اس لیے کہ حضور صاحب کی زندگی کے تعلق سے ماں عائشہ کی وہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے. کچھ چند صاحب آئے اور ماں عائشہ سے پوچھے, ماں بتائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی. حضرت ماں عائشہ نے فرمایا, کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا, کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا. ایک حدیث ہماری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے. ایک یہ نہیں کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا, تو کہا گا تو جیسا جیسے قرآن تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے. آج کوشش کی جا رہی ہے. یاد رکھیے قرآن کو بدلا نہیں جا سکتا, قرآن کو تبدیل کیا نہیں جا سکتا, لیکن کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو بدلنا ہے, اور ان کو بدلنا ہے تو ان کو قرآن سے دور کر دیا جائے. ایک بار ایک پہلو اگر ہم غور کریں, قرآن کو تو نہیں بدل سکتے, قرآن میں ایک پیسے کی تربیت نہیں کر سکتے, لیکن کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان کو بدلنا ہے تو مسلمانوں کو بدلنا ہے, تو ان کو قرآن سے دور کر دیا جائے. اور الحمدللہ میں کہوں تو غلط نہیں, یہ اس میں کامیاب ہو گئے, یہ اس میں کامیاب ہو گئے. اس پہ ہم کو غور و خوض کرنا ہے. یہ دفاعی مذاکرات رکھنے کے یہ تعمیرات کی کوشش کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ لوگوں کو تیار کیا جائے, ان کو بتایا جائے کہ دیکھو اگر آپ تم آج نہیں عمل کرتے تو پھر کل کیا ہوگا. ہمیں بتاتے سورہ نساء کی وہ آیت ہے, کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے. اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف پایا جاتا. اللہ تعالیٰ خود فرمایا سورہ نساء کی آیت ہے کہ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے.
یہ میری آپ کی بات اللہ خود فرما رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ قرآن پر، آپ سوچئے اس وقت تو لوگ قرآن پر غور کرتے تھے، مکے میں شاید یہ آیت تھی تو وہاں کے لیے جگہ، اس کے بعد کے لیے بھی بات امتی عذاب الشمس تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ غور نہیں کریں گے. تو قرآن پہ میں نے کہا کہ سب سے بڑی چیز غور کرنا بڑا ضروری ہے. اب یاد رکھیے کہ ایک ایسا حضور کے تمام معجزات میں قرآن مجید ایسا معجزہ ہے کہ آپ جس کے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، کوئی انکار نہیں سکتا. اس کو اتنا دیکھیے مٹانے کی کوشش کی ہوتی بڑھتے جاتی ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ نے حفاظ کو اتنے پیدا کر دیا، اتنے پیدا کر دیا، ساری دنیا کے قرآن مجید کو اگر نعوذ باللہ نعوذ باللہ تلف کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اس کے آنے میں قرآن مجید کا زیر زبر تبدیل نہیں ہو سکتا. زیر زبر کوئی بات ہوتی ہے کہ یوٹیوب پہ قرآن مجید آتی ہے اور وہ آتے ہیں 1 منٹ میں سامان پکڑ لیتے ہیں، ذرا فرق ہوتا ہے. تو قرآن مجید کا قرآن غریب کا معجزہ یہ بھی ہے کہ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا ہوا ہے، دوسرا یہ کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے. قیامت تک اس میں تبدیلی، قرآن جب تک دنیا سے اٹھے گا نہیں اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو جب قرآن کے آدمی پڑھتا ہے تو اس کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے، بڑی عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے. یہ آپ غور کر لیجیے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے تو آپ لوگ تو پڑھتے ہوں گے، یا آپ لوگ پڑھتے تو اپنے گھر میں بچوں کو بیویوں کو بول کے دیکھیے. اگر آپ 10 دن قرآن مجید کو آپ روزانہ زیادہ نہیں 3-4 آیت معنوں کے ساتھ پڑھیے، اگر 11ویں دن آپ کو تبدیلی نہ محسوس ہوئی تو آپ میرا گربان کما کر سکتے ہیں. مگر اس کے لیے ضروری ہے، جو بھی آپ کو میں چند چیزیں بتاؤں گا کہ وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو مجید کو دلچسپی سے پڑھا جائے. 5-6 چیزیں ہیں جو اہم ہیں جس کو میں نے نوٹ کیا ہے. ایک، قرآن مجید کو بڑی دلچسپی سے پڑھا جائے. پڑھنا ہے بلکہ نہ پڑھے، جیسے اسکول کی کتاب، کالج کی کتاب پڑھنا ہے بلکہ بعض بچے پڑھتے ہیں. جو بچہ دلچسپی سے پڑھتا ہے وہ اچھے مارکس لاتا ہے، ترقیات IAS بنتا ہے، IPS بنتا ہے، سائنٹسٹ بنتا ہے. جو آدمی پڑھنا ہے بلکہ پڑھتا ہے وہ پھر گاڑی چلاتا ہے یا کوئی چھوٹا کام ہوتا ہے. قرآن مجید کا بھی معاملہ بعض مقامات میں سے اس کو دلچسپی سے پڑھا جائے اور بہت ہی اچھی مناسب جگہ بیٹھ جائے. کہیں بھی پبلک میں بیٹھ کے پڑھنا، بعض وقت دیکھتا ہوں میں لوگ کہیں بھی شروع ہو جاتے ہیں. قرآن کا کیا ہے کہ آپ قرآن پڑھ کے ثواب کما سکتے ہیں، لیکن اسے غور و خوض کرتے ہیں. یہ دوسری اس کے لیے اچھی جگہ ہو اور مناسب جگہ ہو جس کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے آپ بیٹھیں، اور ماحول ویسا ہو کہ بچے ٹی وی چل رہا ہے، ریڈیو چل رہا ہے، بچے چیخ پکار کر رہے ہیں اور یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس سے آپ فیض حاصل نہیں کر سکتے. فیض حاصل خاموشی کی جگہ ہو، پاک و صاف جگہ ہو، خوشبو کہیں آ رہی ہے، آپ ویسی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھیے. آپ دیکھیے کہ آپ کی کیفیت کیسے موضوع وقت ہو، ایک وقت بنا لیا جائے. کبھی فجر میں پڑھ لیں، کبھی ظہر میں، کبھی اثر. اس کا اثر ہے، ثواب ملنے والا ہے. میں عمل کے لیے اپنی زندگیوں میں تبدیلی انقلاب لانے کی بات کر رہا ہوں. آپ یہ وقت بنائیے، فجر کے بعد بنائیے، ظہر کے بعد بنائیے، اثر کے بعد بنائیے. اس وقت پہ آپ قرآن مجید کو پڑھیے اور طریقے سے پڑھیے. کیسا تو اپنی دوستی سے ٹھہر ٹھہر کے قرآن مجید کو پڑھنا ہے. اور قرآن حدیث کے قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے سکون سے پڑھنا ہے. یہ لمبا اسلام انسان کی وہ ہوتا ہے، ایک شبیرہ ہوتا تھا ہمارے پاس، آپ بھی دیکھے ہوں گے، ایک رکعت میں پورے قرآن پڑھا. وہ بیچارہ الحمدللہ رب العالمین سے شکریہ بنداز کرتے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. بھائی ایک رات میں ایک رکعت میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ آپ نے کہا 3 دن میں بھی قرآن مجید نہ پڑھا جائے، اس سے زیادہ پڑھو. علماء کرام تو 7 منزل بنائے اور کہا جاتا ہے کہ 7 دن میں قرآن مجید ختم کرنا چاہیے. تو یہ کوشش کرے کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر اور پڑھے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. چاہے اس کے لیے کچھ وقت لگے، وقت متعین کرے کہ آدھا گھنٹہ پڑھیں گے، 1 گھنٹہ کرتے ہیں، 15 منٹ پڑھیں گے، لیکن اس کو ٹھہر ٹھہر کے سکون سے پڑھیے. 5ویں چیز، قرآن کو توجہ سے پڑھنا چاہیے. بڑے غور و فکر کر کے پوری دلچسپی. دماغ میں کرکٹ میچ کا معاملہ، چلو کرکٹ میچ دیکھنے جانا ہے، جلدی کرکٹ قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی کاروبار پہ جانا ہے قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کا اثر ہونے والا نہیں. ثواب ملنے والا، میں نے کہا کہ ثواب تو ہے لیکن اثر نہیں ہونے والا ہے. اس کو سکون سے ٹھہر ٹھہر اس کو پڑھے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کو پورے توجہ کے ساتھ پڑھے. اور بھی تیسری چیز کیا ہے، اس کے اوپر کوشش کرے کہ عمل کرنے کی کوشش کرے. کوئی بات ہونے دیجیے جو آپ سمجھ میں آ رہا ہے اس پہ آپ عمل کریں. فیملی کے بعد دو مال میں انصاف کیا کرو. آپ اگر کاروبار کرتے تو 2 مال میں انصاف کرو. قرآن مجید میں کہا گیا کہ لوگوں کے ساتھ نرم روی سے استعمال پیش آؤ. آپ وہی کم سے کم صحیح بات کے بغیر آپ ایک آدمی بات پہ عمل کر کے دیکھیے کہ آپ کو کیسا ہوتا ہے اور آپ کیا محسوس کرتے ہیں. اور اس کے حد اور معنی سمجھنے کی کوشش کریں. سب سے اہم بات ہے، ساتھی بات، جو معنی نہیں سمجھتا پھر وہ سو شکایت کرتا ہے. تو بھی یاد رکھیں کہ وہ شکایت وہ نہیں ہے کہ اس میں جب تک آپ معنی نہیں سمجھیں گے قرآن مجید کو آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے. اور نہیں اور ایک 8ویں چیز جو اس کی اہم ہے کہ جو آیتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو بار بار پڑھیں. جو چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو بار بار پڑھیں. کئی حدیث سے ملتے ہیں، کئی صحابہ، کئی اپنی ماں عائشہ سے بھی
اب ہم آسمان سے تو بھی ایک حدیث ہے جو ہر وقت میں خیال سورہ طور کیا سورہ اس کی کوئی ایک آیت ہر وقت وہ پڑھا کرتے رہتے ہیں، ہر وقت صحابہ سے یہ بات ہے یہ تو جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو بار بار پڑھیں. آپ دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے، کتنا لطف ہوتا ہے. کئی وقت ہوتا ہے جیسے سورہ رحمان پڑھتے ہیں، جو آدمی سورہ رحمان پڑھتا ہے میں ہر وقت کہتا ہوں کہ جب لوگ پریشان آتے ہیں آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ جائیے آپ سورہ رحمان پڑھ لیجیے. آپ جا کے سکون سے کرے بیٹھ کے اچھی خیال تاکہ آپ سن لیجیے اگر نہیں پڑھ سکتے. اتنا لطف آتا ہے کہ ساری دنیا سے انسان دور جاتا ہے. ایک خود پڑھیے، دو خود پڑھیے، کبھی ایک خود آپ کوشش کریے. میری یہ بات ہے میں کرام سے سناؤں، ایک 5 خود آپ اکیلے میں بیٹھ کے سورہ رحمان کو آپ سناؤ، کیا لطف آتا ہے. آپ کی زندگی بدل نہیں کہتے، آپ کی ذہن اتنا چینج ہوتا ہے. آپ کیا اور اس کے معنی آپ پڑھتے ہیں، اس کے معنی کو سمجھتے ہیں تو زندگی میں اور زیادہ تبدیلی آ جاتی ہے. تو بہرحال قرآن بات سے ثواب بات سے عمل کی میں نے کوشش کی، چیدہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی. میں ہمارے معتمد قرآن مدرسے سے گزارش کروں گا کہ عمر عابدین صاحب سے گفتگو کریں کہ آنے والے اتوار کو انشاءاللہ تعالیٰ تشریف میں آئیں، کیونکہ میں نے ایک اتوار پہلے اپنی گفتگو کر لی. تو بہرحال یہی ہے دیکھیے کہ تعمیر ملت کی بھی کوشش یہی ہے آپ کی ہے کہ قرآن سے قربت حاصل کی جائے، قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو سمجھا کیا جائے اور قرآن پر عمل کیا جائے. یہ ہماری زندگی، ہماری گھر کی زندگی، ہمارے خاندان کی ترقی، ہماری قوم کی ترقی، ہماری ملک کی ترقی اس میں ہی ہے خالی. اور اس کو چھوڑ دیں تو زندگی ویران ہے، اس کو پکڑ لیں تو زندگی آباد ہے. شکریہ سر. جناب عمر شفیق صاحب قرآن کتاب ثواب و عمل مخاطب کر رہے تھے. میں آخر میں صدر مذاکرہ علی جناب ضیاء الدین نیّر صاحب صدر کلی مجلس تعمیر ملت سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ صدارت خطاب کریں. جناب ضیاء الدین نیّر صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. جناب عمر شفیق صاحب، معتمد عمومی جناب ڈاکٹر یوسف حامدی صاحب، معتمد سری سرکل، اور قاری سلیمان صاحب، اور ہمارے بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں کچھ زیادہ نہیں لوں گا کیونکہ دوپہر میں تھوڑا سا شام کے جو ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں، افطار کے بعد پھر کھانا پینا، اس کے بعد تراویح کے لیے جانا، ایک حساب بنا ہوا ہے رمضان کا. تو ماشاءاللہ ہر ایک مومن کو اس کا انتظار رہتا ہے. اور انتظار آنے کے بعد مور دین 90% میں سمجھتا ہوں لوگ جو ہے برابر اپنی زندگیوں میں ایک ایسا معمول لاتے ہیں. یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ موسم بہار ہے، اور موسم بہار جب آخری مرحلے میں آتا ہے تو شب قدر کی تیاریاں، اعتکاف بیٹھے ہوئے لوگ جو اپنا وقت نکال کر اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں، تو ماشاءاللہ ایسا یہ جو نظم ہے قرآن پاک کے حوالے سے جو حضور اکرم محمد احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اگر ہم دیکھیں گے تو جو روحانیت ایک مبارک ماحول پیدا کرتا ہے گھر میں، خاندان میں، بچوں میں، تھوڑا بہت کبھی شاپنگ میں، ایسا بالکل ریجیٹ نہیں ہے ہمارا وقت. ایسا نہیں ہو کیونکہ وہاں پر زیادہ جانا پڑتا ہے. ہمیشہ ہم نے یہ کہا کہ بہت ساری باتوں کو زیادہ ہم اہمیت دیتے ہیں، ویسا نہیں ہے، بلکہ اس حد تک آپ کو اپنے بچوں کو کپڑے سلانا ہے، کپڑے بنوانا ہے، ٹھیک، اور گھر کی زیب و آسائش ہے، اور ایک دوسرے سے عید مبارکباد کے لیے نکلنا ہے. اس میں عید بھی ہے اور ایک بیان بھی جس کا جو ہے بہت ہی حسین امتزاج ہے. ابھی جو
باتیں عمر شفیع صاحب نے کہی کہ بھائی قرآن میں مجید بار بار کو جو ہے پڑھ کر سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے. افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یہ سمجھنا کہ چند مرشدین یا علماء کے گھر پہ ہی رمضان ہوتا ہے یا طہارت ہوتی ہے، بلکہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اگر ایک آیت بھی جانتے ہو، بلیغوا ولو کان آیا، جو سب بلیغوا انی ولو آیا، اگر تم ایک بات بھی ایک جملہ بھی پہنچا دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے. بلیغوا پہنچا دو، ولو کافی آیا، اگر ایک سینٹنس بھی آپ جانتے ہو. تو اسی لیے جیسا یہ میں مثال دیتا ہوں، یہ ممبر ہے، ممبر پہ بیٹھنے کے طریقے کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہو کہ خطیب صاحب بہت اہتمام سے اپنا عصایا لے کر اور جو ہے مؤذن نظام دے کر ان کو جو ہے لے جا کے پہلا ختم، دوسرا ختم، تیسرے ختم پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اور بات بڑی مساجد ہے تو وہاں ترکی میں دیکھا میں، اور حیدرآباد میں جامع مسجد، مکہ مسجد جو ہے، ایسے مساجد ہیں جہاں پر ایک ممبر ہوتا ہے. تو اس ممبر پہ چڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ ایک قدم، دو قدم، تیسرے قدم پہ بیٹھ کے آپ بیٹھنا ہے. اس کے بجائے اگر کوئی یہ چیز کرے کہ اچک کے اس پہ بیٹھنے کی کوشش کرے، الٹے طریقے سے بیٹھ کے بیٹھنے کی کوشش کرے، تو دیکھیے یہ کیا پاگل ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے پاس عام طور پہ جو ہے جو اہتمام ہونا چاہیے جمعہ کا، وہ اہتمام نہیں ہوتا. اور آپ آگے بڑھنا ہے تو پہلے سب سے پہلے جو ہے اپنی خودی، اپنی ذات، اپنی تربیت، اس سے کیا ہوگا معلوم ہے؟ بولنے والے کی زبان میں اثر پیدا ہوگا. الحمدللہ سنسیئرلی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، تو ترتیب کے ساتھ جو ہے وہاں بیٹھتے ہیں. تو ترتیب سے بیٹھنے کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے یہ طریقہ ہے کہ آپ جو ہے کچھ قرآن سے مناسبت پیدا کریں، اپنے مزاج کی قرآن مجید سے مناسبت پیدا کریں. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ دیکھیے قرآن مجید کی یہ صورت، ویسی ساری صورتیں بہت اہم ہیں، لیکن سورہ عصر کو دیکھیے، اتنی مختصر سی صورت ہے لیکن سارے عالم کا جو ہے پیغام ہے انقلاب کے لیے. سارا بیان جو بار بار ہم پڑھتے ہیں سورہ عصر، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مختصر صورت ہے لیکن اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے الف لام میم، الف سے اللہ، لام سے جبرائیل کا نام دیا گیا ہے، الف لام میم، میم سے محمد. تو یہ قرآن مجید میں جہاں بھی حروف قطع کی جو جاتے ہیں، حروف مقطع کہتے ہیں اس کو، حروف مقطع آتے ہیں. صحیح علم تو اللہ کے پاس ہی ہے، لیکن ابھی جو میں الف لام میم کی تشریح کرنے کی کوشش کی، یہ کوئی اس سے غلط معنی نہیں کر رہے. الحمدللہ ایک رد پیدا ہو رہا ہے. اللہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رد پیدا کرنے کو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام. سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شادی سے پہلے تو جو مشکلات تھیں آپ نے دیکھا، لیکن شادی کے بعد جب بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے ایک مالدار خاتون تھی، ان کا سرمایہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، تجارت کرتے تھے. کم سے کم 2 سفر آپ کے سیریا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے.
اور اللہ نے جو بھی اولاد دی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دی. اور اللہ کے رسول کتنا خیال کرتے تھے اپنی پہلی بیوی کا. ویسے سبھی بیویوں کا خیال رکھتے تھے لیکن خاص طور سے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری دولت اسلام کی تبلیغ کے لیے لٹا دی. بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ, بی بی خدیجہ کی دولت اور حضرت ابو طالب کی معیت, یہ دونوں جو ہے آپ کو بڑی ہمت دلاتے تھے اور توقع دلاتے تھے, اور پیسہ خرچ کرنا جہاں ہوتا تو پیسہ خرچ کرتے تھے. تو اسی لیے سیرت کی کتابوں میں یہ کہا گیا کہ یہ دونوں کون کون, حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طالب, دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے. تو اس انتقال کو کیا کہا گیا سیرت میں؟ عام الحزن. عام کہتے ہیں سال کو, لیپ ایئر کو. عام الحزن غم کا سال. ایک ہی غم کا سال کیوں کہ آپ کے عزیز چچا جو ہمیشہ آپ کی سپورٹ کے لیے ہمیشہ رہتے تھے, قریش, آپ کے سامنے ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے, ان کی ہمت نہیں تھی جب تک حضرت ابو طالب زندہ تھے, بی بی خدیجہ زندہ تھی. لیکن اس کے باوجود بھی آپ پیسہ خرچنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو جو تربیت کی کہ آپ غار حرا میں ہم جا کے بیٹھنے کا کچھ سعادت حاصل ہوئی. چھوٹا سا کیو ہے, غار ہے, کہ وہاں سے بیٹھتے ہیں تو پورا کعبہ نظر آتا ہے. ایسے ایسے دلچسپ معاملات ہیں کہ حبیب پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ اسی لیے آپ نے اس کو کہا کہ میں چلتا پھرتا قرآن دیکھتی ہوں جب میں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہوں. تو بات لمبی ہو جائے گی, لیکن کچھ باتیں اس مہینے کی مناسبت سے رکھنے کی 5 منٹ اور کوشش کروں گا. تو اس میں ایک بات یہ آئی کہ حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا. انتقال ہونے کے بعد ایک مرتبہ اس کی مثال اچھی ہے, مولانا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم تھے اور 7 جلدوں میں سیرت طیبہ کی کتاب ہے, 1-2 نہیں 7 جلدوں میں. حضرت علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بیٹے کو ایک 2 سال پہلے ہمارے آفس پہ آئے تھے اقبال گنی میں. خیر, تو یہ حضرات جو ہے سیرت نبوی پہ کتاب لکھے. سفر ہو رہا تھا شپ کا, کہاں سے؟ مڈل ایسٹ سے اور انگلینڈ سے, مغربی ممالک سے ہندوستان کو جہاز جا رہا تھا جس کا نام تھا کرونا کرد نام تھا اس کا. تو اس میں ہندو شاعر ٹیگور اور اس میں سفر کر رہے تھے حضرت سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ. تو دوران سفر اہل بیٹھے ہوئے ہیں, تبادلہ خیال ہو رہا ہے, ایکسچینج آف تھاٹ ہو رہا ہے. تو ایک صاحب نے جو دوستوں میں سے تھے انہوں نے سوال کیا کہ کیا بات ہے کہ مسلمانوں میں اور اسلام میں جو تعلیمات ہیں وہ بہت دنیا بھر میں پھیلتی ہیں, لیکن کیا بات ہے کہ برہمنو سماج آپ اسٹڈی آپ کی برہمنو سماج میں کیا ہے؟ برہمنو سماج میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے تو ان کی اچھی تعلیمات ہیں, اس میں بھی اس میں اخلاق کی تعلیمات ہیں جو گیتا کے نام سے دیا جاتا ہے. ہم کو بھی کبھی کبھی پڑھنا چاہیے, معلومات ہونا چاہیے. جب ہم ڈائلاگ کرنا چاہیں گے غیر مسلموں سے تو ہماری معلومات ایک طرفہ نہیں ہونا. اگر واقعی تبدیلی کا ہم کو کرنا ہے تو چنانچہ جیسا کہ اس شخص نے سوال کیا کیا بات ہے, ٹیگور سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی شخصیت سمجھ میں نہیں آتی, جبکہ مسلمانوں میں
دین کو پھیلانا بہت آسان کام ہے۔ تو فلسفی شاعر ٹیگور نے جواب دیا یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ کون بول رہے ہیں؟ رابندر ناتھ ٹیگور۔ کیا ہے؟ اسلام کے فروغ کے لیے سب سے بڑی اہم وجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمونہ، ایک ماڈل جو لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے، جبکہ برہم سماج میں ایسا نہیں ہوتا، کوئی شخصیت ہے ہی نہیں، برہم سماج کی ایسی کوئی چیلنج کرنے والی شخصیت نہیں ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے وہ کرتے تھے۔ اور اسی لیے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کہنا کہ آپ دشمنوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، آپ بیواؤں کا خیال کرتے ہیں، آپ بچوں سے ہمدردی کرتے ہیں، آپ کی یہ کیفیات، آپ کے یہ اسوہ، آپ کا یہ اسوہ حسنہ لوگوں کے لیے نمونہ بنتا ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ رحمت والا صلی اللہ علیہ وسلم نمونے کے طور پہ ہمارا پاس پیش ہوا۔ اسی لیے دنیا میں اسلام پھیلانا آسان ہوا، اور اب بھی چیلنج ہے 100% کہ اسلامی تعلیمات بغیر کسی بیاس طریقے سے، کچھ تعلیہ شاعرانہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پہ ایک نمونہ تھے، اس لیے دنیا کے ایک مثال بن کر پیش کر سکے۔ جبکہ ٹیگور کے کہنے کے مطابق کوئی آدمی نمونے کے طور پہ چونکہ ہندوؤں کے سے پیش نہیں ہوتا، اس لیے ان کے پاس دین کی تبلیغ بہت مشکل ہے۔ تو برادران عزیز، اس مثال کو ذہن میں رکھیے اور کوشش کیجیے کہ جب ہم تبلیغ کے نکلیں تو اس سے پہلے ایک ماڈل، ایک نمونہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم وعزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ اور یہ کون سی ہے؟ سورہ یونس میں آیا۔ سورہ یونس میں پڑھنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار سے آگے حضرت یونس علیہ السلام سے، تو حضرت یونس علیہ السلام سے سوال کرتے تو تم نے کیا مجھے پہلی کی زندگی دیکھی نہیں؟ تمہارے لیے میں ایک نمونہ تھا، کچھ قرآن کی شکل میں نازل ہوا ہی نہیں بلکہ اس پہ عمل کر دکھایا۔ اور سورہ یونس میں یہ بات بتائی گئی کہ میں کیا تمہارے لیے ایک مثال کے مانند نہیں تھا؟ کیا میں نے اس پر عمل کر کے نہیں بتایا؟ وہ کہہ رہے ہیں حضرت یونس علیہ السلام۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ کے الفاظ سے کہا اور اپنی بیوی کا خیال، اتنا خیال رکھا بی بی خدیجہ کبریٰ کی خدمات کا، کی قربانیوں کا، کہ آپ جو ہے فتح مکہ جب فتح ہوا اور آپ انکساری کے ساتھ اونٹ کے پیٹھ پر لیٹ جاتے تھے، بالکل کھڑے رہ کے بیٹھنا بھی نہیں، یہ کہ کوئی غرور کی علامت ظاہر، اتنا خیال کرنے کے بعد لوگ سمجھے کہ آج فتح مکہ ہوا ہے، حضور جشن منائیں گے شاید کعبے کے اندر، جی کیونکہ اتنا بڑی فتح حاصل ہوئی ہے، جو مدینہ چلے گئے تھے۔ تو اس لیے جب شام بھی جو خدام سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں یہی جشن منائیں گے، تو آپ نے یہ حکم دیا کہ جشن نہیں، جنت المالا جو مکہ گئے ہیں دیکھیں، جنت المالا جو مسجد جن کے بازو ہے، وہاں پر آپ جو ہے ایک خیمہ لگانے کا لیے کہا، کیونکہ فتح کی رات بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی قربت میں گزارنا چاہتے تھے، ان کی خدمات کے یاد رکھتے ہوئے، ان کی خدمات کو یاد رکھتے ہوئے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کی رات کو بی بی خدیجہ کبریٰ کی خبر کے پاس گزارا. اس بات کے اعتراف میں کہ ان کی غیر معمولی خدمات اور قربانیاں تھیں. باتیں بہت جب نکلتی ہیں تو آتی چلی جاتی ہیں. میں آپ لوگ کا خیال آرام کا بھی خیال کرتا ہوں، لیکن یہ 2-3 باتیں جو میں نے آپ سے کہی ہیں اس میں کچھ سمجھنے کی ہوں تو آپ ضرور سوال کیجیے، سمجھنے کی نہ ہو، سمجھ میں آ گئی ہو اس کو اپنی زندگیوں میں اختیار کرنے کی کوشش کیجیے. میں معتمد سرگیر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ کچھ دیر سے میں آیا ضرور، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ پابندی سے ہماری یہ کلاسز چلتی رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آج کا چوتھا قرآن مذاکرہ اختتام کو پہنچتا ہے. آئندہ اتوار کو یہیں پر 5واں اور آخری قرآن مذاکرہ کا انعقاد عمل میں آئے گا. آپ تمام اصحاب سے میں احباب کی شرکت کی گزارش کرتے ہوئے میں سب سے پہلے صدر مذاکرہ علی جناب محمد ضیاء الدین مرزا صاحب صدر کل مجلس تعمیر ملت کا مشکور ہوں جنہوں نے آج کے مذاکرے کی صدارت فرمائی. میں معتمد عمومی تعمیر ملت جناب عمر شفیق صاحب کا مشکور ہوں جنہوں نے آج اس مذاکرے کو مختم کیا. میں قاری محمد سلیمان صاحب کا مشکور ہوں جن کی خیرات کلام پاک سے آج کے مذاکرے کا آغاز ہوا. میں اب تمام اصحاب کا پھر ایک مرتبہ فرداً شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کے مذاکرے کی برخاستگی کا اعلان کرتا ہوں. شکریہ.